بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوش شکل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ اس بات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا: اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا والوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال اور رزق میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال اور رزق کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بنتی تھی، اس لیے کہ اس کی دولت اور مال کے متعلق اللہ نے یوں بیان کیا ہے: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ کی اتنی بڑی رقم نکلتے ہوئے دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ بنی اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو ہتھیانا چاہتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت
सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बुहतान लगाने के लिए आमादा किया है। नाज़रीन इकराम, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कराबतो रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई नरमी ना दिखाई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से फिर दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान और उसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गए। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सूर फूंके जाने पर सबसे पहले उसकी आवाज कौन सुनेगा तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।